السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ المشیئۃ والارادہ، مشیئت اور ارادے کی فقہ. قال اللہ تعالی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالی کا فرمان ہے، بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اسی وجہ سے وہ معاملات کو لوگوں کی چاہت پہ نہیں چھوڑ دیتا کہ لوگ جو چاہیں ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے، وہ وہی کرتے چلے جائیں جو ان کی مرضی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے علم اور حکمت کے ساتھ ان کو اختیار بھی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ایک حد تک ان کو روک بھی لیتا ہے. تو اسی لیے جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی چاہت ساتھ شامل ہوتی ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. وقال اللہ تعالی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو شرک سے روک سکتا تھا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کچھ نگران بھی نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وقال اللہ تعالی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بے شک اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی اصل میں تو اللہ کا ارادہ ہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس کو کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا وہ کام ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان جمیع الخلائق، بے شک تمام مخلوقات، و جمیع المؤمنین والکفار، اور سارے کے سارے مومن اور کافر، و جمیع المطیعین والعصاة، اور سارے کے سارے اطاعت گزار اور نافرمان، کلہم فی قبضۃ اللہ سواء، سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں برابر طور پر، یعنی سارے کے سارے اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وَكُلُّهُمْ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ سَوَاءً، اور سارے کے سارے اللہ کے غلبے کے تحت ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے اختیار کے تحت ہیں، اللہ تعالی کی بادشاہت کے تحت ہیں.
وَهُمْ جَمِيعًا لَا يَمْلِكُونَ أَن يُحْدِثُوا شَيْئًا إِلَّا بِقَدَرِ اللَّهِ وَهُمْ جَمِيعًا اور وہ سارے کے سارے لا یملکون مالک نہیں ہے، یعنی پوری مخلوق میں سے کوئی بھی اس چیز کا مالک نہیں، ان یحدثوا کہ وہ ایجاد کر سکیں، شیئن کوئی بھی چیز نئی بنانے کا کسی کے پاس اختیار نہیں، الا بقدر اللہ مگر اللہ کی تقدیر کے ساتھ۔ یہ سائنٹسٹ بھی جتنے ہیں نئی نئی جو ایجادات کرتے رہتے ہیں، یہ بھی صرف اس وقت کر پاتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر عمل میں آتی ہے، یعنی اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے بغیر بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ عاجز ہیں۔ وفق مشیئتہ التی جرت بتلک السنن فی تصریف امر العباد، وفق موافق مطابق، مشیئتہ التی اللہ کی مشیت کے مطابق، جرت جو جاری ہے، بتلک السنن ان طریقوں کے ساتھ، فی تصریف امر العباد جو بندوں کے معاملات کو چلانے میں چل رہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت جو بندوں کے معاملات چلانے میں پہلے سے جاری ہے اس کے مطابق، یعنی جو اللہ نے شروع سے لکھ رکھا ہے اور جو اسباب اللہ نے مختلف کاموں کے بنائے ہیں اور جو طریقے اللہ نے جاری کیے ہیں اس کے مطابق ہی سب کام ہوتے ہیں۔ کوئی ٹوٹلی ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹلی اللہ کی مرضی سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ اختیار دیتا ہے، اجازت دیتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقَدَرِ الْمَتْرُوكِ لَهُمْ لِلْاخْتِيَارِ بَيْنَ الْخُضُوعِ الْقَهْرِيِّ الْمَفْرُوضِ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ فِي ذَوَاتِ أَنفُسِهِمْ وَفِي حَرَكَةِ خَلَايَاهُمْ وَفِي تَكْوِينِهِمُ الْعُضَوِيِّ وَفِي لَوْنِهِمْ وَطُولِهِمْ۔ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لیکن جو ایمان والے ہیں، فِي الْقَدَرِ الْمَتْرُوكِ لَهُمْ اس تقدیر میں جو ان کے لیے چھوڑ دی گئی ہے، لِلْاخْتِيَارِ اختیاری طور پر، بین الخضوع القہری مغلوبی اطاعت کے درمیان، المفروضی جو فرض کی گئی، علیہم ان پر، بسلطان اللہ ساتھ اللہ کے غلبے کے، فی ذوات انفسہم ان کے نفسوں کے اندر، ان کے وجود میں، وفی حرکت خلایاہم اور ان کے جو خلیے ہیں، ان کے سیلز جو جسم کے ہیں ان کی حرکت میں، وفی تکوینہم العضوی اور ان کے عضلات بننے میں، وفی لونہم اور ان کے رنگ میں، وطولہم اور ان کے قد و قامت میں، وبین الخضوع الاختیاری اور اختیاری اطاعت میں، الذی یلتزمونہ بانفسہم جس کا وہ خود التزام اہتمام کرتے ہیں، بناء علی المعرفۃ والہدی والاختیار جو قائم ہے معرفت پر، ہدایت پر، اختیار پر۔ مطلب کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ تقدیر ہے جو یعنی مبرم ہے یا جو ان کے اوپر جو چیز لازم کر دی گئی ہے، جس کے تحت ان کے جسم کے خلیے حرکت کر رہے ہیں، ان کے عضلات بن رہے ہیں، ان کا رنگ ہے، ان کی قد و قامت ہے، یعنی ایک طرف تو یہ تقدیر ہے، تو اس کے تو وہ تابع ہیں ہی ہیں، کوئی بھی اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا دل یوں حرکت کرے، میں چاہتا ہوں میرا دل یوں حرکت کرے، تو آپ کی تو کچھ نہیں مانی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ الخضوع القہری ہے، قہری ہوتا ہے غلبے والی، المفروض علیہم جو ان پر لازم کر دی گئی کہ ایسا ہی ہوگا، یہ ایسے ہی کام کریں گے۔ اب جب کوئی سیل ہمارے جسم کا بگڑتا ہے اور کینسر بننے لگتا ہے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اندر، وہ کس کے حکم کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو بنتی ہے یا بگڑتی ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، تو ایک طرف تو مومن اس تقدیر کے بیچ میں ہوتا ہے، دوسری طرف مومن کا جو اختیار ہوتا ہے، اس کی جو چوائس ہوتی ہے، اس میں
وہ اس چوائس کو بہت سمجھداری سے استعمال کرتے ہوئے معرفت دین، ہدایت اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بندہ دو چیزوں کے درمیان ہے. وہ جیسے شروع میں کہا تھا نا، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. تو ہم آزاد بھی ہیں اور مجبور بھی ہیں. کچھ چیزوں میں ہم مغلوب ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزوں میں ہمارا اختیار ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ ایک طرف جبری اطاعت اس کا جسم کر رہا ہوتا ہے مثلا، اور دوسری طرف جو اس کا اختیار ہوتا ہے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ عبارت تھوڑی سی ٹرکی ہے لیکن مفہوم یہ ہے. وَبِذَلِكَ، اور اس وجہ سے. کس وجہ سے؟ اس اطاعت کی وجہ سے. خضوع کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، اور اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ بائی چوائس. تو یہ جو بائی چوائس اختیار ہے، یعنی کہ وہ جو دوسری قدر ہے، مثلا بیمار ہے انسان تو وہ اس پر بھی راضی ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی مکتوب. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت وہ کیا کہتا ہے؟ مکتوب، یہ تو لکھی ہوئی تھی، تو آنی تھی. ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ. ٹھیک ہے. تو جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی مشیت سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر بھی وہ راضی ہو جاتا ہے. اور دوسرا، اللہ نے اس کو جو ہدایت دی ہے، قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، معرفت دی ہے، عقل دی ہے، اس کی بنا پر وہ جب اپنی چوائس سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، چاہے مشکل کام ہو، اس پہ بھی وہ راضی ہے. تو جو بندہ ان دونوں چیزوں پر راضی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنی ذات میں پرسکون ہوتا ہے. وَبِذَلِكَ يَعِيشُونَ فِي سَلَامٍ مَعَ أَنفُسِهِمْ ذَاتِهَا. تو اس طرح وہ اپنی ذات میں سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یعیشون، زندگی بسر کرتے ہیں. لِأَنَّ الْجَانِبَ الْقَهْرِيِّ فِيهَا وَالْجَانِبَ الْاخْتِيَارِي، کیونکہ وہ مغلوبی جانب یعنی جس میں مغلوب ہیں اور اختیاری جانب دونوں سائڈوں پر یتبعان ناموسن، پیروی کر رہے ہوتے ہیں ایک لا کی، ایک قانون کی. ناموس کہتے ہیں لا کو. واحدن، ایک ہی قانون کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آیا. وسلطانا واحدن، اور ایک ہی سلطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وحاکمن واحدن، اور ایک ہی حاکم کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی، یعنی جن معاملوں میں اختیار نہیں بھی چلتا اس میں بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جن معاملوں میں اختیار ہے ان میں بھی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لہذا وہ فطرت کے ہم آہنگ ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں فطرت کے ہم آہنگ ہیں. اور اس ہم آہنگی کی وجہ سے وہ سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے غریب ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، پھر بھی پرسکون رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ ہی کی طرف سے. کچھ چیزوں کو میں بدل سکتا ہوں اور کچھ کو نہیں بدل سکتا. جن کو بدل بھی سکتا ہوں ان کو بھی اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی کرنا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُونَ، اور جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے یعنی نان مسلمز کا، فَهُمْ مَقْهُورُونَ، تو وہ مغلوب ہیں، عَلَى اتِّبَاعِ ناموس اللہ الفطری، اللہ کے فطری قانون کی پیروی میں، نیچرل لاز کے تحت جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں. الذی یقہرہم ولا یملکون ان یخرجوا عنہ، جو ان کے اوپر غالب ہوتی ہے اور جس سے نکلنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، جس سے نکلنے کے وہ مالک نہیں ہوتے، جس سے وہ نکل نہیں سکتے. بینما فی الجانب الذی ترک لہم الاختیار فیہ، لیکن وہ جانب جس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے، ہم ناشزون، وہ نافرمانی کرتے ہیں، علی سلطان اللہ کے غلبے کی یا اللہ کے حکم کی کہہ لیں، الممثل فی منہجہ و شرعہ، وہ جو اس کے منہج اور شریعت میں، اس کے طریقے میں ڈپکٹ ہوتا ہے، اس کی شکل میں، یعنی اس کی شریعت کی شکل میں جو کچھ ہے اس کی وہ پیروی نہیں کرتے، اللہ کے شرعی احکامات کی پیروی نہیں کرتے. یہ مطلب ہے، یعنی جہاں ان کی چوائس ختم ہے وہاں تو انہیں مجبوراً اللہ ہی کی بات ماننی پڑتی ہے. اب مثلاً ایک کافر بھی سانس لیتا ہے، اب یہ اپنی اس کی چوائس تو کوئی نہیں اس میں نا، اللہ نے پابند کر رکھا ہے کہ اتنے دن تک جیے گا، اتنے دن تک سانس لے سکتا ہے، تو وہ اس قاعدے کا پابند ہے، جب تک لے گا اس کے آگے اس کی کوئی طاقت نہیں.
لیکن جو بائی چوائس اس کو کہیں گئی تھی اطاعت کی چیزیں، اس میں وہ نافرمانی کرتا ہے. اور یہ صرف وہ نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. پھر اسی لیے انہوں نے آخرون کہا ہے، کفار نہیں کہا. اور وہ سارے دوسرے جو اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے. اشقیاء ان باختیارہم ما یضرہم، یہ سب بدبخت ہیں اپنے اختیار کے ساتھ جو ان کو نقصان دینے والا ہے. یعنی اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے نافرمانی کرتے ہیں جو انہی کو نقصان دیتی ہے. یعنی انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. جب انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے کسی بھی معاملے میں تو یہ چیز اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. وما یغضب اللہ، اور جو اللہ کو غضبناک کرتے ہیں یعنی اپنے اعمال کے ساتھ. وَلَهُمْ أَمَدٌ، ان کے لیے ایک مہلت ہے، نافرمانیوں کی ایک مہلت ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے. ثم يحاسبون، پھر وہ محاسبہ کیے جائیں گے، حساب لیے جائیں گے. الا مختاروا یوم القیامت، اس پر جو انہوں نے اختیار کیا تھا قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن پھر انہیں اپنے اس اختیار کے غلط استعمال پر پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا. وَهُمْ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ، اور وہ اس سب کے بعد اللہ کے قبضے میں ہیں. لا یعجزونہ فی شیء، وہ اللہ کو کسی معاملے میں عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے. ولا یحدثون شیئا، اور نہ وہ کوئی چیز ایجاد کر سکتے الا بقدرہ و مشیتہ، مگر اللہ کی تقدیر کے مطابق اور اس کی مشیت کے ساتھ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ اتنی پیاری بات ہے، یہ جو جبری اطاعت اور جو اختیاری اطاعت ہے، اس میں اگر بندہ یہ دیکھے کہ آسمان زمین اور سارا نظام کتنی خوبصورتی سے اور کتنے پرسکون طریقے سے چل رہا ہے، اگر انسان اپنی اختیاری اطاعت میں بھی ویسا ہو جائے تو وہ بھی اس کی بھی زندگی ہو جائے. سبحان. Today we learn that these people who don't willfully obey Allah and they don't submit, on the day of judgment, even if they would want to give a fill worth of gold, they would not be able to attain anything. So there is extreme loss. So because they did not willfully obey Allah, they had the choice but did not do that. ثم يحاسبون على ما اختاروا. Ustaza, reading this description, I was thinking those who have to accept what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed, they follow it, and when they have a choice to make a change, they still accept, they go by what Allah subhanahu wa ta'ala wants them to do. So this is a sign of people of taqwa. They are always aware what Allah wants them to do. And it is so important for them. It's very easy to say, Raditu billahi rabba, I'm pleased with Allah as my creator. اور پھر یہ کہ جیسے وہ معاملات جن میں اختیار نہیں، چاہے وہ ہماری ذات میں ہو رہے ہوں چاہے کائنات میں ہو رہے ہوں، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی بارش، وہ کمپلینٹس نہیں کرتے، وہ اس پہ بھی راضی رہتے ہیں. وہی نہیں کہتے ہے آج تو بہت بارش، آج تو بارش ہی ہوتی چلی جا رہی ہے، آج تو یہ ہوتا چلا جا رہا. نہیں، نو کمپلینٹس. الحمدللہ کہ اللہ بارش برسا رہا ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے سنو کر دیا. یعنی ہر چیز پہ راضی ہیں. ان کو اللہ کے ساتھ ایک ادب آتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ وہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، ایکسپٹ کر لیا کہ آج بارش ہے تو ہے ہی نا، تو اس کے مطابق میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اریٹیٹ نہیں ہوں گے، آپ غصے میں نہیں آئیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ کوئی بھی غلط نہیں ہے اور اس میں بھی خیر ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مجھے اس سے ایک اگزامپل یاد آ رہی تھی. مجھے اتفاق ہوا جیل جانے کا، تو جب میں وہاں گئی تو مختلف لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. ایکچولی انہوں نے افطار کی تھی اس دن، اور افطار میں نا ان لوگوں کو بلایا تھا جن کے کریکٹرز بہت اچھے تھے، مطلب ان کو باہر نکال کر ان کی افطاری باقاعدہ اہتمام کیا، دعوت کی، جی دعوت کی، اور ان کو ساتھ جو لوگ
ایسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ میری ہیلپ کرتی ہیں یا یہ ایسے کرتی ہیں، ان کو کچھ لوگوں کو بھی باہر سے بلایا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ چند لوگ ہیں، باقی اتنی دنیا اندر ہے، وہ ان کو کیوں نہیں کچھ ملا یا کیوں نہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا چاہے وہ بند ہیں لیکن ان کے کریکٹرز اندر رہ کے بھی اتنے عجیب ہیں. وہ گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتی ہیں، نکل آتی ہیں، ان کو جیسے اختیار ملتا ہے. تو یہ مجھے اس طرح سے میں نے اس کو کیا کہ ایک تو انوائرمنٹ ہے، بند بھی کر دیا ان کو، بہت قسم کی مطلب دے بھی جا رہی ہے، ایجوکیشن بھی دی جا رہی ہے. دے آر ریئلی لائک لکڈ آفٹر، دے آر گیون گڈ کلوتھس، دے آر گیون گڈ فوڈ، ایوری تھنگ از بین لکڈ آفٹر. بٹ انسٹیڈ what they are doing, their characters are the same, or they are very stubborn, they are fighting, and they are still the same. So that's what اختیاری is. تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا وہ کوئی ظلم کے ساتھ نہیں ڈالے گا. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں تو وہاں بھی فساد کریٹ کر دیں گے. السلام علیکم. اس سے مجھے یہ جیسے اگزامپل ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اپنے جسم کے اعضائی دیکھیں، جیسے ہماری آنکھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کا اختیار دیا ہے، ہم کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے میں یہ اختیار نہیں ہے کہ آنکھ کو نکال کے یا آنکھ خود چل کے کہیں چلی جائے. تو وہ ایک چیز جبری ہے کہ آنکھ وہیں رہ سکتی ہے، لیکن وہ اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی دیکھ سکتی ہے. بالکل اچھی مثال. السلام علیکم استاذہ. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب یہ آپ نے بتایا کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، تو جب انسان کوئی پلاننگ کرتا ہے یا کچھ انوینٹ کرتا ہے یا پھر بڑے بڑے پلانز بناتا ہے اور کہتا ہے میں عقل کل ہوں، پھر اس کو اپنے اوپر ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہونے لگتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں ماسٹر مائنڈ ہوں. لیکن اگر انسان اس جگہ پر اپنی اوقات میں رہے اور یہ سوچتا رہے کہ یہ میں نہیں، میرا اللہ میرا ساتھ دے رہا ہے اور اس کے اذن سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر جو کولیپس آتی ہے ان لوگوں کی زندگی میں جب کہ کچھ رانگ ہو جاتا ہے ان سے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ کہتے ہیں میں کیسے غلط ہو گیا یا میرا پلان کیسے فلاپ ہوا، ایکچولی یہ تمہارا نہیں تھا، اللہ پیچھے تھا. اور تم اس وقت تک کر سکے جب تک اللہ کا اذن ہوا، اور جب اس کا اذن نہیں رہا تو تم ساری صلاحیتیں رکھتے ہوئے بھی بے بس ہو گئے. واللہ عز وجل ارسل الرسل وانزل الكتب ومكن من اسباب الهداية بالسمع والبصر والفؤاد وجعل الهداية بيده وحده فالامر كله له من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. اور اللہ عز وجل نے رسول بھیجے، وانزل الكتب اور کتابیں نازل کی، ومکن من اسباب الہدایت بالسمع والبصر والفؤاد اور ہدایت کے اسباب مہیا کیے کان، آنکھ اور دل کے ذریعے. وجعل الہدایت بیدہ وحدہ اور ہدایت کو صرف اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. فالامر کلہ لہ تو معاملہ اختیار سارے کا سارا اسی کا ہے. من یشاء اللہ یضللہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء اور جس کے لیے چاہے یجعلہ علی صراط مستقیم اس کو سیدھے رستے پر لے آئے. من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. ومشیئۃ العباد من جملۃ الکائنات التي لا توجد الا بمشیئۃ اللہ سبحانہ فما شاء کان ولا بد وما لم یشاء لم یکن البتۃ. اور بندوں کی چاہت، بندوں کی مشیت، من جملۃ الکائنات ساری کائنات میں سے، التی لا توجد جو نہیں پائی جاتی، الا بمشیئۃ اللہ سبحانہ مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ. فما شاء کان تو جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے، ولا بد اور لازمی ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن البتہ اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. والکون کلہ متعلق بمشیئۃ اللہ اور کائنات ساری کی ساری اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہے. الملائکہ والشیاطین فرشتے اور شیطان، والمؤمنون والکفار اور مومن اور کافر، والطاعات والمعاصی اطاعت اور گناہ، والمتعلق بمحبتہ طاعتہم و ایمانہم اور متعلق ہے اس کی محبت کے ان کی اطاعت اور ان کا ایمان. یعنی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مشیت
کے متعلق ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں اطاعت اور ایمان یہ اس کی محبت کے ساتھ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. فالکفار اہل مشیئتہ، کافر جو ہیں اس کی مشیت میں سے ہیں، یعنی اس نے کفر کرنے کی اجازت دے دی، یہ اس کی مشیت تھی. والمؤمنون اہل محبتہ، اور مومن اس کی محبت والوں میں سے ہیں، محبت کے اہل ہیں. ولہذا لا یستقر فی النار شیء للہ ابدا، اسی لیے نہیں ٹھہرتی آگ میں کوئی چیز اللہ کے لیے کبھی بھی. وکل ما فیہا فانہ بہ تعالی وبمشیئتہ، اور جو اس میں ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے ہے اور اس کی مشیت سے. یعنی آپ دیکھیں کہ آگ میں کوئی بھی چیز ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے، جل کے راکھ ہو جاتی، لیکن اب جو اہل جہنم ہوں گے وہ جل کے راکھ نہیں ہوں گے. تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کی مشیت ہے. ومشیۃ اللہ عز وجل لہا حالتان، اور اللہ عز وجل کی مشیت کی دو حالتیں ہیں. تارتن تتعلق بفعلہ وتارتن تتعلق بفعل العبد. کبھی وہ مشیت اللہ کے کام یا اللہ کے فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، یعنی اللہ کے فعل سے متعلق ہوتی ہے، اور کبھی وہ بندے کے کام سے متعلق ہوتی ہے. فتعلقها بفعلہ ان یشاء من نفسہ اعانۃ عبدہ وتوفیقہ وتہیئتہ للفعل. جہاں تک اللہ تعالی کے فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے بندے کی مدد چاہتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے اور اس کو کام کے لیے تیار کرتا ہے. تہیہ تیار کرنا. فہذہ المشیئۃ تستلزم فعل العبد ومشیئتہ، تو یہ مشیت لازم کرتی ہے بندے کے کام اور اس کی چاہت کو. ولا یکفی فی وقوع الفعل مشیت اللہ لمشیئت عبدہ، اور کافی نہیں کسی کام کے واقع ہونے میں اللہ کی مشیت کا ہونا اس کے بندے کی مشیت کے لیے. دون ان یشاء فعلہ، بغیر اس کے کہ وہ کوئی کام کرے. یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، لیکن بندہ جب تک خود نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہی کافی نہیں ہو جاتا کام. یعنی ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ بندہ چاہتا ہے تو اس کا کام تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. اب اس الٹا طرف دیکھیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک کام کرے، لیکن بندہ نہیں کرنا چاہتا تو صرف اللہ کے چاہنے سے وہ وقوع فعل نہیں ہوگا جب تک بندہ نہیں کرے گا. اللہ زبردستی کرا سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی مشیت کے تحت ایسا نہیں کرتا. یعنی اللہ تو چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اطاعت کریں، اچھے اچھے کام کریں، لیکن ہم ساری ہمیشہ اس کی بات کہاں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. فإنہ سبحانہ قد یشاء فیشاء العبد الفعل ویریدہ ولا یفعلہ، اور وہ چاہتا ہے بندے سے کام اور وہ اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا ہے. لأنہ لم یشاء سبحانہ اعانتہ علیہ وتوفیقہ لہ لعلمہ بحالہ، لیکن وہ کام نہیں ہوتا کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس پر اس کی مدد کرنا اور اس کو توفیق دینا اس کے حال کو جاننے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ کرنے والا نہیں. کما قال سبحانہ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. نہیں وہ مگر ایک یاد دہانی سارے جہان والوں کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ سیدھے رستے پر چلے، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین ہی چاہے. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ومشیۃ اللہ عز وجل محیطۃ بالخلائق کلھا، اللہ کی مشیت جو ہے ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. وبالعباد جمیعا انسہم وجنہم، سارے بندوں کو بھی گھیرے ہوئے، سارے بندوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے.
انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی. وجریان الاحداث فی ہذہ العوالم کلھا بمشیۃ اللہ وقدرہ، اور واقعات کا جاری ہونا، جریان کا مطلب جاری ہونا، نئے نئے حادثوں کا اور نئی نئی چیزوں کا پیش آنا جہانوں میں. عوالم عالم کی جمع ہے، ساری کی ساری اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے ساتھ ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے اور اس کی تقدیر ہے. وَاسْتِدْرَاجُهُ لِأَعْدَاءِ الرُّسُلِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَإِمْهَالِهِ لَهُمْ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اسی طرح اللہ کی مشیت رسولوں کے دشمنوں کو ڈھیل دینے میں بھی، استدراج ہوتا ہے نا ڈھیل دینا، جو انس و جن کے شیاطین میں سے ہوتے ہیں، اور ان کو مہلت دینا. وَإِمْهَالُهُ لَهُمْ، کیوں دیتا ہے اللہ ان کو مہلت؟ لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر گزرے. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو اتنے پیغمبروں کے خلاف تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک کیوں نہ دیا؟ نہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی، اور جب تک وہ وقت نہیں آیا ان کو اپنی منمانیاں کرنے دی گئی. جب وقت آیا تو اللہ نے ان کو پکڑا. تو یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. یعنی جب اللہ نے بندے کو اختیار دیا تو یہ نہیں جب وہ پہلی غلطی کرتا تو تبھی پکڑ لے، نہیں، وہ اس کو اصلاح کا موقع دیتا ہے. اگر ہم سب غور کریں تو ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں. مثلاً ہم نے ماں باپ کو ستایا ہوتا ہے، تنگ کیا ہوتا ہے، ہم نے اور لوگوں کے ساتھ بعض اوقات کوئی ایسی خواہ مخواہ کی لڑائی پالی بھی ہوتی ہے. جب ہم چھوٹے تھے سب بہن بھائی آپس میں کسی نہ کسی درجے میں لڑتے ہیں. ایون بہت ناسمجھ بچوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے پھر دیکھیں کہ کتنی دیر مل کے کھیلتے ہیں. غلطیاں تو ہر جگہ پر ہیں، چھوٹے بچوں میں بھی، اس سے بڑے اس سے بڑے. پھر ایک وقت آتا ہے انسان دین پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، پھر وہ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا شروع کرتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کی توفیق دے دی. اگر ہم اس حال میں ہی مر جاتے تو کیا ہوتا؟ کسی بھی اپنے پچھلے گناہ کو یاد کریں اور سوچیں کہ اگر ہم اسی حال میں مر جاتے تو کیا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت دے دی، اتنا وقت دے دیا اور ایسی سوچ دے دی کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو مان لیا کم از کم، اور ان پر توبہ کر لی اور ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور ابھی اس وقت بھی پتہ نہیں کون کون سی غلطیاں کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر، جن کو ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے، جن کا احساس ہی نہیں کرتے. تو اس لیے اللہ تعالی ہر ایک کو ایک وقت دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے، اور پھر اس میں وہ اپنی آزادی کو خوب استعمال کرتا ہے. کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں اور جنوں کے شیاطین میں سے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کا دھوکے کے طور پر القاء کرتے ہیں. یوحی کا مطلب یعنی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس چھوڑ دو انہیں اور جو وہ گھڑتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Saza, I'm just thinking the extent of hilm of Allah subhanahu wa ta'ala. Itni bardasht کہ he knew exactly if I give them the ikhtiyar what are they going to do and how they will implement it. اس کے باوجود بھی وہ ایک safe space بھی دی کہ غلطیاں کر کے سیکھو، پھر توفیق بھی دی کہ توبہ کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولا. سبحان اللہ. یہ کہ استاذہ ہم کوشچن نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کتنی پیاری بات ہے، جیسے مہلت ہم کو دی ہے ویسے ہی کافروں کو بھی مہلت دی ہوئی ہے. اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سہیل بن عمر بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ رحمان اور رحیم مٹا دو، اور اس کے بعد ایمان لے کر آئے. اور خالد بن ولید جیسے بندے بھی تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مہلت میں کتنی بڑی حکمت بھی ہے.
استاذہ اس میں ایک بات یہ نا کہ ہم کوئی اچھی خیر اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ فوراً مل جائے، اس پہ تو برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اور ہم اپنی غلطیوں پہ نظر نہیں کرتے، ہر روز کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی برداشت ہے کہ وہ ہماری اس غلطیوں پہ ہمیں فوراً پکڑ نہیں کرتا. I'm reminded of the words of Umar radiallahu anh, who said, when I desire something and I don't get it, I'm even more pleased because I know that's what Allah planned for me. Ustaz, I also had a question. When we desire something, when we want something and we don't receive it, should as a believer be content that that's what Allah planned for me, or should we think over our sins and make istighfar that I didn't get it because my sins came in the way? اگر یہ احساس ہو کہ غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور نہیں بھی تو جس چیز کو آپ نیکی کا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں ہو رہا تو استغفار کر کر کے آگے بڑھیں. استاذہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں اگر ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں. اب اگر ہمارا ارادہ ہو ان کو ایکسیپٹ کرنے کا اور ان پہ عمل کرنے کا، تو وہاں پہ ہم پابند ہوتے ہیں کہ ہم نہیں بھی چاہ رہے لیکن ہمیں ان کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے، ان ریسورسز کو یا ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو ویسے ہی فالو کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کائنات بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اصول و ضوابط ہمارے لیے دیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑائی ہے یہ کہ وہ کہیں پر بھی ہمیں کسی بھی چیز کا پابند نہیں کرتے اور ہمیں پورا اختیار دیا ہوا ہے ہر چیز کے لیے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہماری جسمانی قوتوں کو بھی ایسا ہی اختیار دے دیا جاتا، مثلا آنکھ کو دیکھنے کا اللہ نے اختیار دیا نا، اور پابند بھی کر دیا، اختیار قہری ہے یہ. تو اگر کسی وقت آنکھ اپنی مرضی کرتی کہ میں تو نہیں اب دیکھنا چاہتی، اس وقت میرا موڈ ہی نہیں ہے دیکھنے کا، یا کان سننے سے انکار کر دیتے، یا اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو ہمارا کیا بنتا؟ لیکن یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. اس سے بھی اللہ کی عظمت کو پہچانے. اور پھر یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اندر جو بہت ساری قوتیں رکھی ان کو اپنا اختیار دیا نہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح بعض معاملات میں ہمیں اختیار نہیں دیا، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر ہمیں وہ اختیار مل جاتا تو ہم پتہ نہیں اس سے بڑھ کر اور کتنا فساد کرتے. تو ہر شخص کی لمٹس ہیں، ایک حد سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اور ہم وہاں ناراض ہونے لگتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں کرنے دیا گیا، یا مجھے یہ چیز کیوں نہیں ملی. ہاں اگر آپ کو مل جاتی تو آپ دوسروں کی زندگی دوبر کر دیتے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں بھی اختیار دے دیتا تو ایک ہی گھر میں 4 موسم ہوتے، ایک کو ٹھنڈ اچھی لگتی ہے، ایک کو گرمی اچھی لگتی ہے، ایک کو برسات، ایک کو کچھ. بالکل. تو اس اصول کو اگر انسان سمجھ جائے تو ساری تقدیر کے مسئلے کو سمجھ جاتا ہے کہ کچھ چیزوں میں اختیار ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں. اور اس اختیار کو اگر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو جزا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو سزا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان ہے اس میں. تو اس وقت تو انسان پھر سوچتا کہ اور بھی کم اختیار ہوتا، کیونکہ جو اختیار ملا ہے وہ ایک امتحان ہے ہمارے لیے، ایک آزمائش ہے. یہ جو جملہ ہے کہ گیو چوائس بٹ آلسو گیو گائیڈنس، ہاؤ امپورٹینٹ اٹ از ٹو نو کہ وہ گائیڈنس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی یوز دیٹ چوائس. ورنہ تو اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے کسی آرگنائزیشن کی بھی بات ہوئی تو کسی آرگنائزیشن میں کسی شخص کو ایک اختیار والی کرسی پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو کوئی پالیسیز اینڈ پروسیجر نہ دیے جائیں اور اس کو چھوڑ دیا جائے اپنی مرضی کرنے کے لیے، تو کس قدر فساد کرے گا. جی السلام علیکم استاذہ. جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ جتنا اختیار ہے اس کو بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، تو اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی قسمت کا بہت گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم بار بار یہ بات مینشن کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ خیال آتا ہے کہ چلے اب جو کچھ اس دنیا میں تھا وہ تو لکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب اگلی دنیا کا لکھنا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگلی تقدیر تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. جتنے اچھے اعمال کریں گے ہم اتنا اچھا آگے ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو پھر اس یہ کو تو بات بہتر بنا لیں. جی ہاں، جو نہیں کر سکتے اس پہ تو پوچھ بھی نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقَهَرَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر مجبور کر دیتا. وَلَكَفَّهُمْ عَنِ الضَّلَالِ قَهْرًا، اور ان کو روک دیتا گمراہی سے جبرن. او لَهَدَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ لَهُ، یا یہ کہ ان کو ضرور ہدایت دیتا حق کی اور ان کے سینے اس کے لیے کھول دیتا. او لَكَفَّهُمْ عَنْ أَذَى الرُّسُلِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ يَصِلُوا إِلَيْهِمْ، یا ان کو ضرور روک دیتا رسولوں اور مومنوں کو اذیت دینے سے تو وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. فَهُمْ لَا يُعَادُونَ الرُّسُلَ،
تو وہ رسولوں سے عداوت نہ رکھتے. ولا یقترفون ما یقترفون خروجا عن سلطان اللہ و مشیئتہ، اور نہ وہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں اللہ کی سلطان اور اس کی مشیت سے نکل کر. فہم عاجزوا من ان یخرجوا عن ذلک، تو وہ اس سے عاجز ہیں کہ وہ اس سے نکل سکیں اللہ کی مشیت سے. انما ہی مشیئت اللہ اقتضت ان یترک لهم الخیار، یہ اللہ کی مشیت ہی ہے، یا یہ اللہ کی مشیت کا تقاضا ہی ہے کہ ان کے لیے اختیار رکھا گیا ہے. والقدرت علی الہدی والضلال، اور ہدایت اور گمراہی پر قدرت دی گئی. وہم فی قبضۃ اللہ علی کل حال، اور وہ ہر حال یا بہر حال اللہ کی قدرت اور اللہ کے قبضے میں ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم اتارتے ان کی طرف فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے اور اکٹھا کر دیتے ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَعْدَاءَ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لِلرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ سُنَّةٌ يَجْرِي بِهَا قَدْرُ اللَّهِ لِيَمِيلَ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَعُشَّاقُ الدُّنْيَا إِلَى الْبَاطِلِ وَيَتَمَيَّزُ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ وَأَنَّ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينَ عَلَى كُلِّ مَا يَرْتَكِبُونَهُ هُمْ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ. وَإِذَا تَقَرَّرَ، اور جب یہ بات مقرر ہو گئی، طے ہو گئی، ان اعداء الشیاطین الانس والجن للرسل، کہ رسولوں کے جو دشمن ہیں شیاطین انس و جن میں سے، واتباعہم، اور جو ان کے پیروکار ہیں، سنت یجری بہا قدر اللہ، یعنی یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی قدر کام کر رہی ہے. کیوں ایسا اجازت دی اللہ نے کہ یہ لوگ اپنی مرضی کر سکیں اور رسولوں کو ستا سکیں؟ لیمیل اہل الباطل وعشاق الدنیا الی الباطل، تاکہ باطل والے، باطل پرست اور دنیا کے عاشق باطل کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں. ویتمیز، اور الگ ہو جائے، الصادق من الکاذب، سچا جھوٹے سے. وان ہؤلاء الشیاطین، اور یہ شیطان، علی کل ما یرتکبونہ ہم فی قبضۃ اللہ، جو کچھ بھی وہ ارتکاب کر رہے ہیں، جو غلطیاں بھی وہ کر رہے ہیں، جو بھی رسولوں کو ستا رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں. یعنی ایک ہاتھ سے آگے نہیں جا سکتے، کنٹرول میں ہیں. اسی لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ باطل پرست یا مجرم لوگ جو زیادتیاں کرتے بھی ہیں تو وہ بھی ایک لمٹ سے آگے نہیں کر سکتے، اور برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس حد تک برداشت دے دیتا ہے. فَكَيْفَ يَتَوَجَّهُ الْمَرْءُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، تو کس طرح متوجہ ہو سکتا ہے کوئی شخص طرف غیر اللہ کے. وَكَيْفَ يَبْتَغِي حَكَمًا غَيْرَهُ، اور کس طرح وہ تلاش کر سکتا ہے کوئی حکم، کوئی فیصلہ کرنے والا اس کے سوا. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. کیا پھر سوائے اللہ کے میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہی تو ہے جس نے تم پر تفصیلی کتاب اتاری، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے، حق کے ساتھ اتری ہے. فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وقد أكمل الله الدين ويسره للأمة فلم يعد هناك قول لقائل ولا حكم لبشر. اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس کو امت کے لیے آسان کر دیا ہے، میسر کر دیا ہے، اور نہیں لوٹا وہاں کوئی کہنے والے کا قول، ولا حکم، اور نہ کوئی حکم، لبشرن، کسی انسان کے لیے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات جو سچائی اور عدل پر مبنی تھی. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فہدایت المہتدین وضلال الضالین کلاہما انما یتم بقدر من اللہ وہؤلاء کہؤلاء کلہم فی قبضۃ اللہ وسلطانہ وتحت مشیئتہ وقدرہ. ہدایت یافتہ کی ہدایت اور گمراہوں کی گمراہی، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ کی تقدیر سے ہی تمام ہوتی ہیں، یعنی وقوع پذیر ہوتی ہیں یا وجود میں آتی ہیں. وہؤلاء، اور یہ لوگ بھی کہؤلاء، ان لوگوں کی طرح ہیں، یعنی مہتدین بھی ضالین کی طرح ہیں. کلہم فی قبضۃ اللہ وسلطانہ، سارے کے سارے اللہ کے قبضے میں ہیں اور اس کے غلبے کے تحت ہیں. وتحت مشیئتہ وقدرہ، اور اس کی مشیت اور تقدیر کے تحت کام کر رہے ہیں. فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. تو جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو. اسی طرح اللہ ڈالتا ہے گندگی کو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومشیئۃ اللہ سبحانہ مطلقۃ لا يند عنها شیء وهو فعال لما یشاء. اللہ کی مشیت جو ہے وہ ایبسولوٹ ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فالخلق خلقہ والامر امرہ، جتنی بھی تخلیق ہے اسی کی ہے، اور جو بھی حکم ہے اس تخلیق پر اسی کا چلتا ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ خوب حکمت والا ہے، علم والا ہے. الذی یضع الشیء فی موضعہ، جو چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ بھلا لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. فلو شاء سبحانہ لخلق هذا الانسان خلقة اخرى
فجعلہ لا يعرف الا طریقا او لجعل له استعدادا واحدا هو طریق الایمان کالملائکۃ مثلا. پھر اگر اللہ سبحانہ تعالی چاہتا تو اس انسان کو کوئی اور ہی مخلوق بنا دیتا. لخلق خلقۃ اخرى فجعلہ لا يعرف الا طریقا واحدا، تو وہ ایسا ہوتا کہ اس کو بس ایک ہی راستہ پتا ہوتا. ہوا طریق الایمان کالملائکۃ مثلا، جو ایمان کا طریقہ ہے، راستہ ہے جیسے ملائکہ ہیں. یعنی اللہ چاہتا تو انسان کو بھی ملائکہ کی طرح بس ون وے، سیدھا راستے کی طرف ہدایت دے دیتا. And that's it. او لجعل له استعدادا واحدا يقود جميع افرادہ الى الایمان، یا وہ اس کے لیے ایک ہی صلاحیت رکھ دیتا جو اس کے تمام افراد کو ایمان کی طرف لے جاتی. وَلَوْ شَاءَ كَذَلِكَ لَأَجْبَرَ النَّاسَ وَقَهَرَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ، اور اگر وہ چاہتا تو لوگوں کو مجبور کر دیتا، ان پہ غالب آ جاتا کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان کی طرف سب کو دھکیل دیتا. وَمَا الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ فِعْلِ مَا يَشَاءُ، اور اس کو ایسا کرنے سے کیا چیز روکتی ہے، ایسا کیوں نہیں کیا. وَلَكِنْ حِكْمَةُ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ اقْتَضَتْ خَلْقَ هَذَا الْإِنسَانِ بِاسْتِعْدَادٍ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلِلْهُدَى وَالضَّلَالِ وَلِلطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، لیکن خالق عز و جل کی حکمت تقاضا کرتی ہے اس طرح کا انسان پیدا کرنے کی. خلق هذا الانسان باستعداد للخیر والشر، جس میں استعداد ہو، صلاحیت ہو خیر اور شر دونوں کو کرنے کی، اور ہدایت اور گمراہی کے لیے اور اطاعت اور معصیت کے لیے اس کے اندر استعداد ہو کہ وہ اطاعت کرے یا گناہ کرے. یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے انسان کو دونوں چیزوں کی صلاحیت بخشی. اب وہ اتنا کھول کے بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا سب کو ایک بنا دیتا، اللہ چاہتا زبردستی مومن بنا دیتا، اللہ چاہتا فرشتوں کی طرح بنا دیتا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ بندوں کو چوائس دے کر ہدایت اور گمراہی کا راستہ الگ الگ کر کے پھر دیکھے یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر جس چیز کے وہ اہل ہو اس کے مطابق ان کا انجام ہو. اللہ کی مرضی ہے نا، اس نے ایسا کیا اور ہم اس پہ راضی ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت کے ہی راستے پہ چلائے رکھے، ہمارا کوئی ارادہ اور ہماری کوئی خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ومنحته القدرۃ علی اختیار هذا الطریق او ذاک الطریق، اور انسان کو قدرت عطا کی اس طریقے کو اختیار کرے یا اس طریقے کو کرے، ہدایت کا کرے یا گمراہی کا کرے. وقدرت انہ اذا احسن استخدام ما وهبه اللہ من حواس ومشاعر ومدارک ووجهها الى ادراک دلائل الہدى فی الکون والنفس وما يجيء به الرسل من آیات وبینات فإنه يؤمن ويهتدي بهذا الایمان الى طریق الخلاص. وقدرت، اور قدرت دی، انہ یہ کہ اذا احسن، جب وہ اچھا کرے، استخدام ہوتا ہے خدمت لینا، استعمال کرنا، اچھی طرح استعمال کرے، ما وہبہ اللہ، جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں، من حواس، سینسز، و مشاعر، اور جذبات یا شعور، اور مدارک، چیزوں کو پرسیو کرنے کی قوت، ووجہہا الی ادراک دلائل الہدی فی الکون، اور اس کی توجہ دلائی ہے کہ کائنات اور نفس کے اندر جو ہدایت کے دلائل ہیں ان کو پائے. وما یجیء بہ الرسل من آیات و بینات، اور جو رسول لے کر آئے ہیں آیات میں سے اور بینات، نشانیوں میں سے. فإنہ یؤمن ویہتدی بہذا الایمان، تو بے شک وہ ایمان لائے گا اور ہدایت پائے گا ساتھ ایمان کے الی طریق الخلاص، نجات کے راستے کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت بخشی کہ جو بھی اللہ نے اس کو حواس اور اختیارات اور ساری چیزیں دی ہیں، اور جو سمجھنے کی قوت دی ہے، اور جو رسول لے کر آئے ہیں آیات اور بینات، ان سب چیزوں پر ایمان لا کر خلاصی کا طریقہ یا نجات کا طریقہ اختیار کر لیں. وعلی العکس، اور برعکس، حین یعطل ما وہبہ اللہ من حواس ویغلق مدارکہ ویسترها عن دلائل الہدی والایمان یقسو قلبہ ویستغلق عقلہ وینتہی بذلک الی التکذیب والجحود وإلی ما قدر اللہ للمکذبین الجاحدین من جزاء
اور اس کے برعکس جس وقت انسان معطل کر لیتا ہے اپنے حواس کو جو اللہ نے اس کو عطا کیے، اور لاک کر لیتا ہے، اغلاق ہوتا ہے لاک کرنا، اپنی پرسپشن کی صلاحیتوں کو، اور ان کو ڈھانپ دیتا ہے ہدایت اور ایمان کے دلائل سے، یعنی سننا نہیں چاہتا، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، یقسو قلبہ ویستغلق عقلہ، اور اس کی عقل بند ہو جاتی ہے، وینتہی بذلک الی التکذیب والجحود، تو اس طرح وہ جھٹلانے اور انکار کرنے کی طرف جا کھڑا ہوتا ہے، وَإِلَى مَا قَدَّرَ اللَّهُ لِلْمُكَذِّبِينَ الْجَاهِدِينَ مِنْ جَزَاءٍ، اور الٹیمیٹلی جو اللہ نے مکذبین اور انکار کرنے والوں کے لیے جزا مقرر کر رکھی ہے وہاں تک جا پہنچتا ہے، بدلہ یا سزا، جزا کا مطلب سزا۔ فَالْإِيمَانُ إِذًا مَتْرُوكٌ لِلْإِخْتِيَارِ لَا يَكْرَهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْإِكْرَاهِ عَلَى مَشَاعِرِ الْقَلْبِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فَالْإِيمَانُ، تو ایمان، اذن تب، متروکن للاختیاری، چھوڑ دیا جاتا ہے اختیار کے لیے، لا یکرہ علیہ احد، جس پر کوئی مجبور نہیں کرتا، لأنہ لا مجال للاکراہ، کیونکہ مجبور کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، علی مشاعر القلب، دل کے جذبات کو، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے ہی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ گندگی انڈیل دیتا ہے، عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ فَالْإِيمَانُ لَهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ جَارِيَةٌ، تو ایمان اس کے لیے ایک چلتی سنت ہے، ماضی مضا کا مطلب ہوتا ہے جو گزر جائے، یعنی چلتا چلا جائے۔ فلا تصل النفس الى الایمان، تو وہ نفس ایمان تک نہیں پہنچتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کی باتیں۔ وقد صارت فی الطریق الاخر الذی لا یؤدی الیہ، اور تحقیق وہ چلتی ہے ایک دوسرے راستے پر بھی، الذی، وہ جو لا یؤدی الیہ، جو اس کو ادھر نہیں لے جاتا۔ وانما تصل الى الايمان اذا صارت وفق امر الله وسنته في الوصول اليه من طريق المرسوم بالسنة الجارية العامة، اور بے شک جا ملتا ہے طرف ایمان کے جب چلتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی سنت کے مطابق، فی الوصول الیہ، اس تک جانے میں، من طریق المرسوم، اس کے مرسوم کا مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق، بسنت الجاریۃ العامۃ، جو عام جاری سنت کے مطابق ہوتا ہے، وعندئذ یہدیہ اللہ، اور اس وقت اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ویقع لہا الایمان باذنہ، اور ایمان اس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اس کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ فلا شیء یتم وقوعہ الا باذن اللہ، تو نہیں کوئی چیز تمام ہوتا اس کا وقوع ہونا مگر اللہ کے اذن سے، یعنی کوئی بھی چیز جو پوری ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کے اذن سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ Ustad, I understood one thing today from all this. When the ikhtiyar is, or the control is of Allah subhanahu wa ta'ala, whether what we are doing and what we are not doing, and we are also given time to return to Him and start doing the good things. So I was thinking that in our own experience, when want somebody to come back to the right path and all, and we wish we're well for them, and we start doing nasiha and advise them, and they try to support them to come back to the right path, and we are not able to do it, and then we have different kind of reactions. Either we are very sad, or we get into argument, or we are angry, or we almost start to dislike that person. So we are not supposed to do all of that. We're just supposed to just support them if they accept the support, and then leave them, because ultimately it's Allah's decision what they're going to be doing. سر یہ ساری جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ جب تک بندہ اپنی مرضی نہیں شامل کرتا اور کوشش نہیں کرتا، تب تک وہ چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم۔ بالکل، یعنی اکیلے بندے کی مرضی بھی نہیں کام کرتی، اور صرف اللہ کے پسند کرنے سے بھی احکام شریعہ میں کچھ ہوتا نہیں جب تک بندہ خود نہ کرنا چاہے۔ احکام کونیہ میں تو اللہ ہی کی مرضی ہے صرف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.